مرحبا پاک وطن پاکستان. کہ آزادی سے پہلے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ نہ جانے بچہ باہر نکلتا ہے تو زندہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. ایسے حالات تھے کہ گھر کا کوئی آدمی نکلا پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس کی موت کی اطلاع آئے گی, اس کی لاش آئے گی, کیا آئے گا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کی عزت اور آبرو کا کیا بنے گا. بہت عجیب حالات تھے. آج میں ایک آزاد وطن کا شہری ہوں, لیکن میرا بچہ باہر نکلے نہ ملے, موبائل تک نہ ملے نا تو پریشانی ہو جاتی کہ کسی نے مار تو نہیں دیا. بچی باہر نکلے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے اٹھا کر نہ لے جائے. اتنے برس گزر جانے کے بعد آج ہمیں یہ خوف لاحق ہے. جس امن کو پانے کے لیے, جس سکون کو پانے کے لیے ہم نے اس وطن عزیز آزاد وطن پایا, آج ہمارے ہی ہاتھوں بدامنی, آج ہمارے ہی ہاتھوں آبرو ریزی, آج ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے بچوں کا اغوا ہوگا. میں ایک آزاد وطن کا شہری ہوں, میرا بیٹا میرا بچہ میرے ہی وطن کے اندر, میرے ملک کے اندر اغوا ہو جائے گا, اس کو اٹھا کر لے جایا جائے گا. آج میں اپنے آزاد وطن کے اندر دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہوں, آج مجھے میرے ہی وطن کے اندر بھتے کی پرچی آئے گی, کتنے پیسے دو ورنہ تمہاری دکان کو جلا دیں گے. ارے دکانیں تو اس وقت جلتی تھی جب میرا وطن آزاد نہیں ہوا تھا. آج وطن آزاد ہو گیا تبھی میری دکان جلے گی. آج میرا وطن آزاد ہے تبھی میرا گھر جلے گا. آج میں ایک آزاد وطن کے اندر ہوں تبھی میرا بیٹا مرے گا, تبھی مجھے خوف لگے گا, تبھی میں محلے میں اپنے آپ کو امن محسوس نہیں کرتا. آج میں ایک آزاد وطن میں ہوں, میرے اطراف میں مسلمان ہی مسلمان ہیں, اس کے باوجود بھی میں اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں رہوں گا. میں کار رکھ کر جاتا ہوں تو پتا چلتا ہے ڈر لگا رہتا, واپس آؤں گا تو میری کار ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں ایک آزاد وطن کے اندر ہوں. اتنی بدامنی, اتنا اپنے آپ کو غیر محفوظ اپنے ہی وطن میں کروں تو یہ کیفیت کب تک رہے گی؟ کیا میرے بیان سے تبدیل ہو جائے گی؟ کیا یہ کہنے سے صرف تبدیل ہو جائے گی؟ آپ تو افسوس کرو گے, دو اشک آنسو کے بعد ہو گئے تو سمجھا ہم سب تبدیل ہو جائیں گے. نہ, جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی, نہیں بدلی جاتی. ہم اپنی حالت بدلنا کب چاہ رہے ہیں؟ ہم افسوس کے مارے سر ہلانا تو جانتے ہیں مگر کچھ بدلنا نہیں جانتے. تبدیلی نیکی کی دعوت سے آئے گی, یہ یاد رکھ لیجیے. محض اس لیے نہیں کہ میں ایک ایسی تحریک کا اسلامی بھائی ہوں جو نیکی کی دعوت دینے والے ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, صرف اس لیے نہیں کہہ رہا. واللہ باللہ تاللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیجئے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک ایسا عظیم کام ہے جسے بالخصوص برائی سے منع کرنا ہے, کہ جس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شوکت بھی واپس آئے گی, راحت بھی ملے گی, امن بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا. صرف سوچنے سے تبدیلی نہیں آئے گی. سب ختم ہو سکتا ہے, ایسا نہیں. اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہمارے ملک کو, بڑا نوازا ہمارے ملک کو, یقین مانیے بڑا نوازا ہے ہمارے ملک کو. اس پر تنقید کرنے کے بجائے صرف اپنی اصلاح پر توجہ کیجیے.